بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت پر۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، مجھ ناچیز کو علی رضا کہتے ہیں اور آج کا ہمارا عنوان ہے کہ غازی علم دین شہید۔ برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے وہ وقت بہت کڑا تھا جب ایک طرف انگریز اپنی حکمرانی کے نشے میں مست ان پر ہر طرح کے ظلم ڈھا رہے تھے، تو دوسری طرف ہندو بینیا سینکڑوں برس کی غلامی کا بدلہ چکانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ جب ہندوؤں اور انگریزوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب مسلمان تھک چکا ہے اور اس بے بس اور بے کس مخلوق سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، تو انہوں نے اپنی خباثت باطنی کا آخری مظاہرہ شروع کر دیا۔ ہر سمت سے شان رسول میں ہر روز نت نئی شکل میں گستاخی کی خبروں نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ بسی ہوئی راکھ تلے عشق و وفا کی وہ چنگاریاں ابھی سلگ رہی ہیں جو بھڑکیں گی تو سب گستاخوں کو اپنے ساتھ بسم کر دیں گی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ان غیور اہل ایمان نے نہ تو گھر بار کو آڑے آنے دیا اور نہ ہی ان کی بے بسی ان کا رستہ روک سکی، نہ یہ وقت کی عدالتوں، جیلوں اور ہتھکڑیوں سے گھبرائے۔ ایسے ہی خوش قسمت افراد میں ایک نام غازی علم دین شہید کا بھی ہے، جنہوں نے گستاخ رسول کو جہنم رسید کر کے وہ کارنامہ انجام دیا جس پر رہتی دنیا کے مسلمان ان پر ناز کرتے رہیں گے۔ علامہ اقبال کو جب معلوم ہوا کہ ایک 21 سالہ ان پڑھ مزدور پیشہ نوجوان نے گستاخ رسول راجپال کو جرات اور بہادری کے ساتھ قتل کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا، اسی گلاں ہی کردے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، یعنی ہم باتیں ہی بناتے رہے اور بڑھئی کا بیٹا بازی لے گیا۔ غازی علم دین 8 ذیقعت 1366 بمطابق 4 دسمبر 1908 کو لاہور میں متوسط طبقے کے ایک فرد تالے مند کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بڑھئی ان کا پیشہ تھا اور تالے مند اعلیٰ پائے کے ہنر مند تھے۔ وہ علم دین کو گاہے گاہے اپنے ساتھ کام پر لاہور سے باہر بھی لے جاتے۔ بڑا بیٹا محمد دین تو پڑھ لکھ کر سرکاری نوکر ہو گیا، لیکن علم دین نے موروثی ہنر ہی سیکھا۔ علم دین نے بچپن ہی میں بعض ایسے واقعات دیکھے جن کے نقوش ان کے دماغ پر ثبت ہوئے اور ان کی کردار سازی میں کام آئے۔ ماموں کی بیٹی سے منگنی تک علم دین کو گھر اور کام سے سروکار تھا۔ باہر جو طوفان برپا تھا اس کی خبر نہ تھی۔ اس وقت انہیں یہ بھی علم نہ تھا کہ گندی ذہنیت کے شیطان صفت راجپال نامی بدبخت نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ایک دل آزار کتاب رنگیلا رسول شائع کر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ حکومت کو راجپال کے خلاف مقدمہ چلانے کو کہا گیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ عبدالعزیز اور اللہ بخش کو الجھا کر سزا دی گئی۔ الٹا چور سرخرو ہوا اور کوتوال کے ساتھ مل گیا۔ اخبارات چیختے چلاتے راجپال کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے رہے۔ جلسے ہوتے، جلوس نکلتے، لیکن حکومت اور عدالت و انصاف کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ مسلمان دل برداشتہ تو ہوئے لیکن سرگرم عمل رہے۔ دلی دروازہ سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا، جہاں سے جو آواز اٹھتی پورے ہندوستان میں گونج جاتی۔ علم دین ایک روز حسب معمول کام پر واپس آتے ہوئے دلی دروازوں پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، اس کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، اور کچھ دیر بعد ایک مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریر کرنے لگے۔ یہ علم دین کی اپنی زبان تھی اور تقریر کا ماحصل یہ تھا کہ راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ واجب القتل ہے، اسے شرنگیزی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ علم دین گھر پہنچے تو والد سے تقریر کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی تائید کی کہ رسول کی ذات پر حملہ کرنے والے بداندیش کو واصل جہنم کرنا چاہیے۔ وہ اپنے دوست شیدے سے ملتے اور راجپال اور اس کی کتاب کا ذکر کرتے، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ راجپال کون ہے، کہاں ہے اس کی دکان اور کیا ہے اس کا حلیہ۔ شیدے کے ایک دوست کے ذریعے معلوم ہوا کہ شاطم رسول ہسپتال روڈ کتابوں کی دکان کرتا ہے۔ بیرون دلی دروازہ درگاہ شاہ محمد غوث کے احاطے میں مسلمانوں کا ایک فقید المثال اجتماع ہوا، جس میں عاشق رسول امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بڑی رکت انگیز تقریر کی۔ علم دین اپنے والد کے ہمراہ اس میں موجود تھے۔ اس تقریر نے ان کے دل پر بہت اثر کیا۔ اس رات انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا،
تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو؟ اٹھو جلدی کرو۔ علم دین ہڑبڑا کر اٹھے اور سیدھے شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا کہ شیدے کو بھی ویسا ہی خواب نظر آیا تھا۔ دونوں ہی کو بزرگ نے راجپال کا صفایا کرنے کو کہا۔ دونوں میں یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قراندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ علم دین کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو ہار ماننی پڑی۔ علم دین ہی شاتم رسول کا فیصلہ کرنے پہ مامور ہوئے۔ انارکلی میں ہسپتال روڈ پر عشرت پبلشنگ ہاؤسنگ کے سامنے راجپال کا دفتر تھا۔ معلوم ہوا کہ راجپال ابھی نہیں آیا، آتا ہے تو پولیس اس کی حفاظت کے لیے آ جاتی ہے۔ اتنے میں راجپال کار پر آیا۔ کار سے نکلنے والے کے بارے میں کھوکھے والے نے بتایا کہ یہی راجپال ہے، اسی نے کتاب چھاپی ہے۔ راجپال ہر دوار سے واپس آیا تھا۔ وہ دفتر میں جا کے اپنی کرسی پر بیٹھا اور پولیس کو اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے ٹیلی فون کرنے ہی والا تھا کہ علم دین دفتر کے اندر داخل ہوئے۔ راجپال نے درمیانے قد کے گندمی رنگ والے جوان کو اندر داخل ہوتے دیکھ لیا، لیکن وہ سوچ بھی نہ سکا کہ موت اس کے اتنے قریب آ چکی ہے۔ پلک جھپکتے میں چھری نکالی، ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور راجپال کے جگر پر جا لگا۔ چھری کا پھل سینے میں اتر چکا تھا۔ ایک ہی وار اتنا کارگر ثابت ہوا کہ راجپال کے منہ سے صرف ہائے کی آواز نکلی اور وہ اوندھے منہ زمین پر جا پڑا۔ علم دین الٹے قدموں باہر دوڑے۔ راجپال کے ملازمین نے باہر نکل کر شور مچایا، پکڑو پکڑو، مار گیا مار گیا۔ علم دین کے گھر والوں کو علم ہوا تو وہ حیران ضرور ہوئے، لیکن انہیں پتا چل گیا کہ ان کے نور چشم نے کیا زبردست کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اس قتل کی سزا کے طور پر 7 جولائی 1929 کو قاضی علم دین کو سزائے موت سنا دی گئی، جس پر 31 اکتوبر 1929 کو عمل درآمد ہوا۔ ان کے جسد خاکی کو مثالی اور غیر معمولی اعزاز و اکرام کے ساتھ میانی صاحب کے قبرستان لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں ان کا نام ناموس رسالت پر کٹ مرنے کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔